جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ آج خطاب کیا قوم سے۔ اس خطاب کے اندر انہوں نے کچھ امپورٹنٹ نقطے اٹھائے ہیں۔ کیا وہ باتیں ہیں، کیا انہوں نے مطالبے کیے ہیں؟ حالیہ دنوں میں جو انتخابات ہوئے، انتخابات سے پہلے جو پولیس کا کردار تھا، اس سے پہلے جو پولیس کا کردار رہا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں شیئر کی ہیں۔ وہ تمام تر چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی ہے، اس کا ملبہ لگتا ایسے ہے کہ شین لیگ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا دوبارہ انقلابی بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، خان صاحب نے آج خطاب کیا۔ اوبیسلی گزشتہ روز جو ان کی جماعت کو وکٹری ملی، جو فتح ملی پنجاب کے اندر، انپریسیڈنٹڈ ہے، ایک بہت بڑی ان کی جماعت کو کامیابی ملی، اور تمام تر دعووں کے باوجود جو حکومتی دعوے تھے، اور بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست بھی کہہ رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون 16 نشستیں جیتے گی، 17 جیتے گی، وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا۔ اور آن دا ڈے کیا ہوا، جو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کہنا بہت ضروری ہے کہ جو نوجوان رپورٹرز تھے، جو ینگ رپورٹرز تھے، جو حلقوں سے رپورٹ کر رہے تھے، جو یوٹیوب کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے، ان سب کی پریڈکشنز آلموسٹ تقریباً درست ثابت ہوئی۔ ایک تو رپورٹر ہے ینگ ہمارے نوجوان اسد صاحب، اسد وہ پبلک نیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، تو اسد نے جو رپورٹ کیا، اسد نے تو ایگزیکٹ اتنی سیٹیں بتائیں کہ پی ٹی آئی 15 سے 16 نشستیں جیتے گی۔ اگر وہ پی پی 7 والی نشست جو ہے وہ بھی نکل آتی ہے، وہ جس طریقے سے ہرائی گئی ہے، تو وہ تو پھر پی ٹی آئی کی 16 نشستیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اینی وے لگتا ایسے ہے کہ بہت سارے ہمارے دوستوں کی جس طرح سیاست پھنسی ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اسی طرح جو صحافت ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی، اور اس ٹک ٹاک کے دور میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ چیزیں کتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ اگر اب آپ نے فیل لینی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس میں ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، آن دا گراؤنڈ بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹک ٹاک بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اشرافیہ یا پھر مڈل کلاس جو ہے ان کا مسئلہ ہے سوشل میڈیا، ٹویٹر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی، اسلام آباد کے برگر بچوں کا نہیں جناب۔ اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹک ٹاک بھی آتی ہے۔ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، جو آپ کے بڑے بڑے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سٹارز کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک کے، اگر آپ ان کو دیکھیں، دیہات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان کو 4 جو ہے وہ ملین لوگ فالو کر رہے ہیں، 1 کروڑ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، مزدوروں کو۔ تو وہ مزدور بھی اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا آپ کی اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ اس کو محدود کر دیتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر تک۔ سوشل میڈیا تو بہت بڑا ہے، اس میں واٹس ایپ بھی آپ کا ایک طرح سے سوشل میڈیا ہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی ہے وہ، جس طریقے سے آپ اس پہ سوشلائز کرتے ہیں، گروپس بنے ہوئے۔ تو اینی وے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو لوگ رپورٹس کر رہے تھے، انہوں نے تو جو پریڈکٹ کیا بالکل اسی طرح ہوا۔ باقی جو دوست اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ماہرانہ رائے دے رہے تھے، ان کی رائے کا کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی ہے۔ اچھا، خان صاحب نے جو آج خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے ایک چیز کہی کہ جناب ایک پولیس افسر کا نام یاد ہے، ایک پولیس افسر کا نام یاد ہے، جس نے جو حرکت کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح تھوک کے حساب سے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے، صحافیوں کو تنگ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے حساب لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے قانون اور آئین کے مطابق۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخابات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے صبح ویڈیو اپنی بنا کے کہی تھی کہ یہ قطعاً صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہیں، اور اگر اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ دوبارہ جاتے ہیں جنرل الیکشن میں تو آپ کو دوبارہ ہرانے کی کوشش کی جائے گی۔ کسی بھی جماعت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن جانبدار ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے تو کوئی بھی پھر انتخابات کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب خان صاحب نے خود دوبارہ ذکر کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ریزائن کریں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ 8 دفعہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن نے کہ ان فیصلوں کے خلاف پھر ہم عدالت میں گئے اور عدالت سے ہمیں ریلیف ملی ہے۔ تو یہ کوئی 1-2 واقعے نہیں ہیں، پورا تسلسل ہے واقعات کا جو شو کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ آپ ای وی ایم کا معاملہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر معاملے دیکھ لیں، مخصوص نشستوں کے اوپر نوٹیفیکیشن کا معاملہ دیکھ لیں، ان سارے معاملوں سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قطعاً غیر جانبدار نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے معاملے میں تو یہ بڑی جلدی کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے وہ جو ووٹ خریدنے کی, اس میں کیا ہوا, اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر سینٹ کے انتخابات کے اندر سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کہ آپ پتہ کرائیں کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے, اوپن ووٹ ہونا چاہیے. اس میں بھی الیکشن کمیشن نے رکاوٹ ڈالی. اور پھر جس طرح پیسہ چلا اور جس طرح ووٹ خریدے گئے وہ بھی ہم نے دیکھا, ہماری ٹی وی اسکرینوں نے دیکھا, ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ کس طرح سندھ کے ترقیاتی فنڈ دے کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اینی وے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت خان صاحب نے شکایات کی اور انہوں نے کہا کہ قطعاً ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی بات میں آپ کو کر رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر تجزیہ لوگ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 4 سیٹیں جیتے گی, 3 سیٹیں جیتے گی, اس حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی اس میں باقاعدہ میڈیا نے بھی اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ بڑے ہم غیر مقبول ہو گئے ہیں اور یہ اور وہ, اور اب جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو خان صاحب نے میڈیا کے اوپر بھی ایک طرح سے گلہ کیا ہے, ایک طرح سے ان کے اوپر تنقید کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میڈیا کا ایک گروپ جو یہ کرتا ہے, ایک صحافیوں کا گروپ, ایک صحافیوں کا ٹولہ, سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ صحافی ہوں وہ تنقید جینون کر رہے ہوں, خان صاحب کو پسند نہ آ رہی ہو, تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا بغض بھی تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے کہ جناب 17 نشستیں جیتیں گے, کوئی بھی مطلب کہ تھوڑا سا بھی چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا. پر اینی وے یہ سارے شکوے گلے انہوں نے کیے خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن واحد ڈالیں, پر نیا الیکشن تب ہو جب یہ الیکشن کمشنر جائے اور نیا الیکشن اس کے بعد کروایا جائے تاکہ سب لوگ اس میں متفق ہوں, اور وہی واحد حل ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو بحران ہے اس کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر جو نون لیگ کی شکست ہوئی ہے اس کے اوپر فوراً مریم بی بی نے شکست تسلیم کر لی, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ کو ایک طرح سے خوشی ہوئی ہے کہ شین لیگ کی شکست ہوئی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اپنے اس اندازے میں, لیکن جتنی جلدی اور جتنے اچھے طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں شکست قبول کر رہے ہیں, تو اس سے تو اس چیز کو تقویت ملی ہے کہ شہباز شریف کی جو قیادت ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ پنجاب سنبھال سکیں. تو لہٰذا قیادت تو یا تو مریم بی بی کے پاس جائے گی یا میاں صاحب کے پاس جائے گی, حمزہ صاحب کا بھی کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو شین لیگ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے شکست کا. میاں صاحب کا بھی ایک بیان غالباً اس طرح کا سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن سے وہ متفق نہیں تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب نے مل کے حکومت لی تھی. یہ ان سب کے فیصلے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں صاحب راضی نہ ہوں اور میاں صاحب کہیں شہباز صاحب آپ نے حکومت نہیں لینی اور شہباز صاحب جا کے حکومت لے لیں, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ آج بھی بڑے میاں صاحب کا ہے, اور بڑے میاں صاحب کا ووٹ پڑا ہے, جتنا ووٹ تھا وہ پڑا ہے, لیکن اس سے زیادہ ووٹ ہی نہیں تھا تو پھر کیا کرتے. تو لیکن اب ملبہ کسی کے اوپر تو ڈالنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شین لیگ کے اوپر جو ہے نا وہ نزلہ گرے گا اور شہباز صاحب اور ان کے صاحبزادے کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. باقی جو اتحادی ہیں, زرداری صاحب وہ جتنے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, جو حالت انہوں نے اپنی جماعت کی تھی کہ پورے ملک کی جماعت تھی, چاروں صوبوں کی زنجیر, بے نظیر بے نظیر, یہ نعرے لگتے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, اور جس صوبے میں بھی جائیں آپ کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آتے تھے. سندھ کے چند اندرونی اضلاع تک محدود کر دیا ہے زرداری صاحب نے, اس کو ایک قوم پرست آلموسٹ بنا دیا انہوں نے جماعت. وہی حالت جو ہے نا زرداری صاحب کی دوستی کی وجہ سے نون لیگ کی بھی ہو گئی ہے. نون لیگ پہلے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنا چکی ہے, دیگر جگہوں پہ بھی اس کا ووٹ بینک ہوتا تھا, سندھ میں بھی اس کے بڑے امپورٹنٹ جو جسے آپ کہتے ہیں لیڈران ہوتے تھے, تو قومی سطح کی سیاست کرتے تھے. لیکن اس وقت خان صاحب کا جن سے بھی مقابلہ ہے وہ سارے قوم, یا تو وہ قوم پرست ہیں یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ ہیں جس میں کچھ جماعتیں صرف کچھ صوبوں تک ہی محدود ہیں, بلکہ ہر جماعت ایک ایک صوبے تک محدود ہے. کچھ اکا دکا ان کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں سپورٹس کی, جس طرح JUIF کی کوئی اگر بلوچستان میں تھوڑی بہت سپورٹ ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں, اور سندھ کے علاوہ اور کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. نون لیگ پنجاب, سینٹرل پنجاب اور جو اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں بھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا. اچھا, یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پی ٹی آئی نے اپنی سیٹیں واپس لی ہیں. جناب ایسا نہیں ہے, پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی, نون لیگ, آپ سب سے آپ کی سیٹ, آپ کے ووٹ کو شکست دی ہے اور آپ کی سیٹ پہ آپ کو شکست دی ہے, اس لیے کہ یہ آپ کے نمائندے تھے جو وہ جنہوں نے اپنے ووٹ حمزہ کو ڈالے, اور اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے لیکن بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اولدو کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی تھا کچھ لوگوں کا, اور ان کا اپنا ذاتی ووٹ بھی تھا, وہ الیکٹیبلز بھی تھے. تو الیکٹیبلز کا ووٹ, پیپلز پارٹی کا ووٹ, نون لیگ کا ووٹ, باقی اتحادیوں کا ووٹ
اور اس کے بامقابلہ عمران خان کا ووٹ، ان سب کو شکست دی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آپ سب کو عمران خان نے شکست دی ہے، لیکن آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب اس طرح کی آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا نون لیگ کا، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ حاصل تھی، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا اور ابھی بھی میرا یہ موقف ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اگر آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں پھر بھی ان کی سپورٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ ان کو ناپسند کس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، جس قسم کی ان کی گورننس رہی ہے، جس قسم کی انہوں نے حکومتیں کی ہیں، جو کرپشن کے ان کے اوپر الزامات ہیں، اور آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر کسی کے اندر کوئی تحفظات ہیں یا عوامی رد عمل آپ کو نظر آتا ہے تو ان کی جو غیر مقبولیت ہے اس کا نزلہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گر رہا ہے لوگ، کیونکہ لوگ رائٹلی اور رانگلی، غلط یا صحیح، یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی، تو جو ان کے لیے نفرت مخصوص تھی، جو ان کے لیے ناپسندیدگی مخصوص تھی، اس کا شکار اسٹیبلشمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ اگر یہ آج کلیئر ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ریٹنگ تو پھر اوپر چلی جائے گی، جتنا مرضی اس کی مخالفت کرتے رہیں۔ یہ تو 3 سال سے اداروں کے خلاف دشنام ترازی کر رہے تھے، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کیا اداروں کی مقبولیت کم ہوئی تھی؟ کبھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کیا اداروں کو کوئی اس طرح کے مسائل ہوئے تھے جس طرح کا عوامی رد عمل ابھی آتا ہے؟ تو عوام ابھی بھی اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، عوام اپنے اداروں کو محترم سمجھتے ہیں، لیکن عوام ان کے خلاف ری ایکشن دیتے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جن کی سیاست نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ تو آج ایک نون لیگ کے رہنما نے، جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے میاں صاحب کی واپسی کی بھی بات کی، اس میں کچھ انہوں نے ایسے اشارے بھی دیے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی بات ہے، تو یہ دوبارہ انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ریزسٹنس کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے، جو لوگ ان جماعتوں سے ریزسٹنس کی سیاست، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہم وہ کریں گے، مخالفت کریں گے یا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو وہ ریزسٹنس کی سیاست کا نا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بنیادی جو جز ہے وہ ان جماعتوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ ان چیز کے جو چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ریزسٹنس کرنی ہے، ایک خمیر ہوتا ہے جماعت کا، وہ ان میں نہیں ہے۔ اب وہ جماعتیں جو اپنے اندر کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں شو کر سکتی، جو اپنی جماعتوں کے اندر کسی قسم کی جمہوریت نہیں شو کر سکتی، وہ بزرگ سیاستدان نون لیگ کے اور انتہائی قابل احترام سیاستدان پیپلز پارٹی کے، دونوں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں، سینئر سیاسی کارکن ہیں، سب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ لوگ جو بلاول صاحب کے پیچھے اور حمزہ صاحب کے پیچھے اور مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، جو ان کے خلاف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت نہیں کر سکتے، اپنی لیڈرشپ کے سامنے کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں رکھ سکتے، ان کے بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مزاحمت کریں گے؟ تو ان کی جماعتوں کے اندر وہ خمیر ہی نہیں ہے مزاحمت کا۔ یہ ایک جس طرح کی جماعتیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں اوپر سے وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ تو جب آپ کو مزاحمت کرنی ہو نا، تو جماعتوں کے اندر ایک مخصوص قسم کا کلچر ہونا چاہیے۔ جب آپ اتنی بھی مزاحمت نہیں کر سکتے کہ آپ یہ انہیں کہیں کہ جناب یہ کل کا لڑکا، یہ رضا روبانی صاحب کو لیڈ کرے گا، یہ فرحت اللہ بابر صاحب کو بتائے گا، یہ مریم بی بی بڑی قابل احترام ہے، بہت بڑی لیڈر ہوں گی، لیکن یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو لیڈ کریں گی، یہ خواجہ آصف صاحب کو لیڈ کریں گی، کیا حمزہ صاحب جو ہیں وہ پورے پنجاب کو لیڈ کریں گے؟ پورے پنجاب میں نون لیگ کے اندر کوئی اور لیڈر نہیں ہے، خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے لیڈران ہیں، مطلب بہت سارے لیڈران ہیں جن کے میں یہاں پہ نام لے سکتا ہوں، تو وہ نہیں آگے آ سکتے۔ لیکن بلاول اس طرف لیڈ کرے گا، حمزہ اور مریم بی بی ادھر لیڈ کریں گی، تو جو ان کے آگے مزاحمت نہیں کر سکتے وہ فوج کے آگے کھڑے ہوں گے، بلے بھائی بلے، ایسے نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا ہو وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس طرح مزاحمت نہیں ہوتی۔ پر اینی وے، یہ تھی تھوڑی سی تفصیلات جناب خان صاحب کا خطاب، اس میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس، اور اب نون لیگ جو ہے وہ شکست کی ذمہ داری شین لیگ پہ ڈال رہی ہے، اور باقی زرداری صاحب کی سیاست تو ویسے ہی بند کمروں تک محدود تھی، انہوں نے لا کے باقی صاحب کو بھی بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ واحد حل یہی ہے کہ اب الیکشنز ہوں گے تو ملک میں جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔